اگر تم رسک نہیں لے سکتے تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دوستو، سیم والٹن ان سب لوگوں کے منہ پر ایک تماچا ہے جو رسک لینے سے ڈرتے ہیں۔ اپنے پہلے کاروبار کے چھن جانے کے بعد اب اس نے دوبارہ بینٹن ویل آرکنساس کی ایک چھوٹی سی کمیونٹی کے ٹاؤن چوک میں دکان کھولی۔ تو اس مرتبہ اس نے 99 سال کا معاہدہ کیا۔ اس نے اپنی اس دکان کا نام والٹن فائف اینڈ ڈیم رکھا۔ دوستو، اس نے جب یہ دکان کھولی تو اس وقت لوگ اس پر ہنس رہے تھے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ 99 سال کے لیے لیز پر لی گئی دکان کو یہ 2 مہینوں میں ہی چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ یہ وہ کہانی ہے دوستو جس میں ڈو یو نو کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بتاؤں گا کہ سیم والٹن نے ان سب لوگوں کو کیسے غلط ثابت کیا، اور اس نے گاہک کی توجہ اپنی طرف موڑنے کے لیے کون کون سے طریقے اپنائے تھے، اور اس نے ایسا کون سا خاص طریقہ اپنایا تھا جس نے پوری دنیا میں ریٹیل بزنس کا انداز ہی بدل دیا۔ والٹن نے 1962 یعنی 1962 میں اپنا سب کچھ داؤ پر کیوں لگا دیا تھا؟ اس نے ایسا کیا کیا تھا کہ پورے امریکہ کے چھوٹے دکاندار اس کے خلاف ہو گئے تھے؟ دوستو، ڈو یو نو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ سیم نے دکان خرید لی تھی اور 99 سال لیز کا معاہدہ بھی کر لیا تھا۔ اس وقت اس کے مقابلے میں اس شہر میں 2 اور بھی بڑے سٹورز تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی سیم والٹن کی طرح چیزوں کو کم دام پر بیچنے پر راضی نہیں تھا۔ اس نے جیسے ہی یہ دکان شروع کی تو اس نے بینٹن ویلے کمیونٹی کے لوگوں کی زندگی ہی بدل دی۔ 1950 یعنی 1950 میں امریکی معیشت اب کچھ سنبھل رہی تھی اور سیم نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس نے مزید اس طرح کے طریقوں کی تلاش شروع کر دی جس سے یہ چیزوں کو کم قیمت میں فروخت کر سکتا تھا، کیونکہ یہ گاہک کو خوش رکھنا چاہتا تھا۔ ایک دن والٹن اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کیسی چیزوں کی قیمت مزید کم کی جائے کہ گاہک زیادہ سے زیادہ میرے سٹور کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ اچانک اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ سٹور میں آنے والا ہر ایک گاہک اپنی مرضی سے سٹور میں چل پھر کر خود ہر ایک چیز اٹھائے اور پھر واپس جاتے ہوئے وہ ہر چیز کی قیمت ادا کرے۔ اس طریقہ کار کو اپنا کر یہ کچھ ملازمین کو کم کر کے سٹور میں موجود اشیاء کی قیمت مزید کم کر سکتا تھا۔ اسے یہ طریقہ بہت پسند آیا اور اس نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوستو، اس کی یہ حکمت عملی کام کر گئی اور اس کی سیلز میں 1 سال میں 3 گنا اضافہ ہو گیا، اور یہی وہ حکمت عملی تھی جو اس کے بعد سے آج تک دنیا کے بڑے بڑے سٹورز میں فالو کی جاتی ہے اور لوگ اسے بہت پسند بھی کرتے ہیں۔ اب سیم والٹن پہلے سے زیادہ پیسے کما رہا تھا اور اب اس کے پاس اپنے کاروبار کو مزید بڑھانے کا موقع بھی تھا، اور اس نے ان موقعوں کو بالکل بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ اگلے کچھ عرصے میں سیم نے ایک کے بعد ایک نیا سٹور کھولا اور 1950 یعنی 1950 کے آخر تک یہ تقریباً 15 سٹورز کا مالک بن چکا تھا۔ سیم والٹن نے اسی ایک سٹور کے منافع کی رقم سے یہ 15 سٹور کھڑے کیے تھے، لیکن پھر بھی اس نے محسوس کیا کہ یہ اتنی رقم نہیں کما رہا ہے جتنا کہ یہ محنت کر رہا ہے۔ اب اس نے کچھ نیا کرنے کا سوچا اور اس نے اس مرتبہ جو حکمت عملی اپنائی اس نے تو سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اس نے ایک دن اعلان کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے کسٹمرز کو میری دکان سے زیادہ فائدہ ہو۔ یہ چاہتا تھا کہ اس کے کسٹمرز کو اچھی کوالٹی کی چیزیں اور بھی کم قیمت میں ملیں تاکہ ان کے پیسے بچ سکیں۔ سیم والٹن اب قصبوں میں بڑے بڑے سٹورز بنانا چاہتا تھا اور ان میں موجود ہر ایک چیز کو یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ پر فروخت کرنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح کرنے سے اس کی سیل میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ڈو یو نو چینل کے کیوریس ویورز، اس وقت پورے ملک میں ایسی اور بھی بہت سی دکانیں تھیں جن میں ڈسکاؤنٹ ریٹ پر چیزیں ملتی تھی، لیکن ان میں 3 مسائل تھے۔ اول یہ کہ اس طرح کی دکانیں زیادہ تر شہروں میں ہی ہوتی تھی، دوسرا یہ کہ ان دکانوں میں ہر چیز پر ڈسکاؤنٹ نہیں ہوتا تھا، اور تیسرا یہ کہ یہ دکانیں بہت زیادہ بڑی بھی نہیں ہوتی تھی بلکہ بہت چھوٹی ہوتی تھی۔ لیکن سیم شہر کے بجائے قصبوں میں بڑے بڑے سٹورز بنانا چاہتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ سامان خریدنے کے لیے لوگوں کا شہر کی طرف جانے کا رجحان ہی ختم ہو جائے، اور دوسرا وہ یہ چاہتا تھا کہ سٹور میں موجود ہر چیز ڈسکاؤنٹ ریٹ پر ہی فروخت کی جائے۔ دوستو، یہ کام کوئی اتنا آسان نہیں تھا، یہ بہت خطرے والا کام تھا اور اس میں نقصان ہونے کا خطرہ بھی بہت زیادہ تھا۔ اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن اس کے پاس یہ رقم موجود نہیں تھی۔ لیکن سیم والٹن نے اب فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ سب سے پہلے بین فرینکلن سٹور والوں کے پاس گیا۔ اس نے ان سے اپنا آئیڈیا شیئر کیا، لیکن انہوں نے ہول سیل سے بھی کم قیمت پر چیزیں دینے سے منع کر دیا۔ ان کی توجہ حجم پر نہیں مارجن پر تھی، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اور یہ اپنا یہ آئیڈیا لے کر مختلف کمپنیوں کے پاس گیا، لیکن پھر جب کسی نے بھی اس کی بات نہیں سنی تو پھر اس نے وہ سٹیپ لیا جس سٹیپ کے بعد دنیا آج بھی مانتی ہے کہ سیم والٹن واقعی میں ایک بہادر شخص تھا۔ اور بات وہی ہے دوستو کہ اگر تم رسک نہیں لے سکتے تو پھر تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔
اس نے اپنا گھر گروی رکھوا دیا اور بہت سے پیسے اس نے ادھار لیے اور 1962 یعنی 1962 میں اس نے ارکنساس میں اپنا پہلا والمارٹ سٹور کھولا۔ والمارٹ سٹور کی پیدائش کے ساتھ سب کچھ بدل گیا۔ اب لوگ بہت خوش تھے کیونکہ انہیں سامان اب پہلے سے بھی کم قیمت پر مل رہا تھا اور اس کی دکانوں سے سامان خریدنے والے لوگوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھنے لگی۔ اس کے بعد اس نے ایک اور کام یہ کیا کہ یہ اپنے سٹورز کو باقی دکانداروں کی نسبت زیادہ دیر تک کھلا رکھتا تھا۔ اس نے اپنے مارٹ کے سامنے پارکنگ کے لیے بھی جگہ بنائی اور پارکنگ کی جگہ کا اس نے کبھی ایک پیسہ بھی کسی سے نہیں مانگا۔ دوستو اس نے بہت زیادہ قرض لے رکھا تھا اور اب اپنے کاروبار کی کامیابی کے بعد یہ اس قرض سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا اور آخر اس نے اپنی کمپنی کو پبلک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے تقریباً 61% ملکیت اپنے پاس رکھی اور باقی 39% شیئرز اس نے فروخت کر دیے۔ اس کا فائدہ اسے یہ ہوا کہ اس 39% کے بدلے اسے $50 لاکھ یعنی $5 ملین مل گئے۔ اس رقم سے اس نے اپنے تمام تر قرضے ادا کیے اور ملک بھر میں اور بھی سٹورز بنانے لگا کیونکہ یہ بہت بڑی قیمت تھی جو اس وقت اس کے پاس تھی۔ 1971 یعنی 1971 میں والمارٹ نے 6 مزید سٹورز بنائے اور پھر اگلے چند سالوں میں ان سٹورز کی تعداد 26 ہو گئی۔ 1980 یعنی 1980 کے آخر تک والمارٹ کے ٹوٹل 276 یعنی 276 سٹورز تھے اور اس کے بعد اس نے ہر ایک سال میں 100 نئے سٹورز بنانا شروع کر دیے۔ دوستو اسی دوران ایک مرتبہ ایک انٹرویو میں سیم سے پوچھا گیا کہ اس کی اتنی تیز رفتار ترقی کی وجہ کیا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ اس کی ترقی کی صرف یہ ایک وجہ نہیں تھی کہ یہ لوگوں کو ڈسکاؤنٹ ریٹ پر چیزیں بیچ رہا تھا، بلکہ اس کی ترقی کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے اس کاروبار میں اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی شامل کیا تھا اور انہیں شراکت دار بنایا تھا۔ 1970 یعنی 1970 میں والمارٹ سٹور اتنا اچھا چل رہا تھا کہ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ایک شخص نے $1650 کے شیئر خریدے تھے اور پھر 1987 میں ان کی ویلیو $7 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد پھر سیم والٹن نے 1983 یعنی 1983 میں ہول سیل سٹورز بھی بنانے شروع کر دیے جس میں یہ صرف چھوٹے دکانداروں کو ہی اشیاء بیچا کرتا تھا۔ لیکن دوستو اسی دوران چھوٹے کاروباری سیم والٹن کے بہت زیادہ خلاف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس نے ان کے کاروبار ختم کر دیے ہیں اور اس کے جواب میں سیم والٹن نے صرف اتنا کہا کہ یہ گاہک یعنی کسٹمر کی مرضی ہے کہ وہ جہاں سے مرضی کوئی چیز خریدے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ دوستو سیم والٹن 5 اپریل 1992 یعنی 1992 کو 74 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے تھے اور اس وقت والمارٹ کا سالانہ ریونیو $104 بلین تھا اور آج پوری دنیا میں والمارٹ کے 10,500 سے زیادہ سٹورز ہیں اور تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ ملازمین اس کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ دوستو اس ویڈیو کو آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر کوئی بھی انسان ارادہ کر لے تو حالات کسی بھی قسم کے کیوں نہ ہوں، چاہے وہ آپ کے گھر کے حالات ہوں یا ملک کے حالات، اگر وہ بدترین بھی ہوں، لیکن اگر کوئی شخص کسی بھی کام کو کرنے کی ٹھان لے اور ارادہ کر لے تو وہ اس میں ضرور کامیاب ہو سکتا ہے۔ دوستو ڈومینو چینل کی باقی ویڈیوز کی طرح اس ویڈیو کو بھی لائک کرنے کا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بے حد شکریہ۔